آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم تصادم کی بات کریں گے۔ ایک طرف ایک بادشاہ تھا جس نے کہا میں خدا ہوں، اور دوسری طرف وہ نبی جو اس کے خلاف ڈٹ گیا۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ طاقت اور ایمان کی اس جنگ کا انجام کیا ہوا۔ جی ہاں، سب کچھ اسی ایک جملے سے شروع ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، بادشاہ نمرود کا یہ دعویٰ صرف اس کے تکبر کی انتہا نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہیں سے اس عظیم جنگ کا آغاز ہوا تھا جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی بدل دینا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ دیکھیے، نمرود شروع میں کوئی ظالم نہیں تھا۔ وہ کلدانی قبیلے کا ایک انصاف پسند حکمران تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ لیکن پھر جیسے جیسے اس کی طاقت اور سلطنت بڑھتی گئی نا، غرور اس پر حاوی ہوتا چلا گیا، اور یہ غرور اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے حکم دے دیا کہ لوگ اب اسی کی پوجا کریں گے، اور بس یوں وہ بن گیا تاریخ کا پہلا ظالم حکمران جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ 400 سال، ذرا تصور کریں، پورے 400 سال، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک ایک شخص کا پوری دنیا پر راج کرنے کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنٹرول ناقابل یقین حد تک مضبوط تھا۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بالکل ناممکن لگتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی پیدائش سے پہلے کا معاشرہ کیسا تھا؟ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو پوری طرح توہم پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ یہ مانتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کھا پی سکتے ہیں، یہاں تک کہ بول بھی سکتے ہیں۔ ستارے اور سیارے ان کے خدا تھے۔ سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا تھا، اور اگر کوئی ان باتوں سے اختلاف کرتا تو اس کی سزا کیا تھی؟ یا تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جاتا، یا جلا وطن، یا پھر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اسی گھپ اندھیرے میں ایک روشنی ابھرنے والی تھی، اور پھر کہانی کا رخ ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ نمرود ایک خواب دیکھتا ہے، کوئی عام خواب نہیں، بلکہ ایک ایسا خواب جو اس کے تخت و تاج کے خاتمے کی خبر دیتا ہے، اور اسی ایک خواب کے خوف سے وہ ایک ایسا ہولناک قدم اٹھاتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ ایک قتل عام کا حکم دے دیتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ نمرود نے خواب میں ایک عجیب روشنی دیکھی، اتنی تیز، اتنی چمکدار کہ اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی مان پڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے نجومیوں کو بلایا۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ بادشاہ سلامت، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی اس عظیم سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ نمرود خوف سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ سلطنت میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم کی والدہ نے انہیں پیدائش کے بعد ایک خفیہ غار میں چھپا دیا، اور اس غار کے اندھیرے میں جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں تھا۔ ان کی پرورش ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی اپنی ننھی انگلیوں سے دودھ اور شہد بہتا تھا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ ان کا محافظ خود کائنات کا مالک ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم اس غار سے باہر کی دنیا میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم بتوں کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر اپنی سمجھ بوجھ اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جھوٹے خداؤں کو چیلنج کریں گے، اور یہ ان کی طرف سے بغاوت کا پہلا قدم تھا، ایک ایسا قدم جو بہت جرأت مندانہ تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، پورا شہر ایک بڑا تہوار منانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، گلیاں بالکل سنسان ہیں، اور اسی خاموشی میں ایک نوجوان حضرت ابراہیم ہاتھ میں کلہاڑی لیے شہر کے سب سے بڑے مندر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اور جب لوگ تہوار سے لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مندر میں ان کے سارے خدا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، ہر طرف ہنگامہ مچ گیا، لوگ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ اور شک کی سوئی فوراً اسی ایک نوجوان کی طرف گھوم گئی جو ہمیشہ ایک خدا کی بات کرتا تھا۔ اور یہاں حضرت ابراہیم کی ذہانت اور حکمت دیکھنے والی ہے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا، شاید یہ کام اس سب سے بڑے بت نے کیا ہو، تم لوگ اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ یہ ایک ایسا جواب تھا جس نے انہیں اپنے ہی جال میں پھنسا دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، تو ایک طرح سے انہوں نے خود ہی مان لیا کہ ان کے خدا کتنے بے بس ہیں۔ اب بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ بت توڑنے کی اس حرکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم کو سیدھا بادشاہ نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب مقابلہ صرف دلیل کا نہیں تھا، یہ ایمان اور تکبر کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف اللہ کا نبی اور دوسری طرف وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا۔ تو بحث شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے بڑے غرور سے کہکہا لگایا اور بولا، ارے یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے سامنے کھڑے 2 قیدیوں میں سے ایک کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا۔
یہ طاقت کا کتنا سطحی اور محدود مظاہرہ تھا، ہے نا؟ لیکن پھر حضرت ابراہیم نے وہ دلیل دی جس نے نمرود کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے کہا، اچھا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اور بس اس ایک سوال پر نمرود، جو خود کو کائنات کا خدا کہتا تھا، بالکل خاموش ہو گیا۔ ہکا بکا، اس کے پاس کہنے کو ایک لفظ نہیں تھا۔ اور یہ ظالموں کا پرانا طریقہ ہے، جب وہ دلیل کی جنگ ہار جاتے ہیں تو وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی اس ذلت اور شکست پر نمرود غصے سے تلملا اٹھا اور اس نے حضرت ابراہیم کے لیے تاریخ کی سب سے بھیانک سزا تجویز کی۔ انہیں ایک بہت بڑی دہکتی ہوئی آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کے بعد مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ کا الاؤ اتنا بڑا تھا، اتنا شدید تھا کہ اس کے اوپر سے گزرنے والا پرندہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا۔ جب حضرت ابراہیم کو ایک منجنیق میں بٹھا کر ان شولوں میں پھینکا جانے لگا تو ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ٹھیک اسی لمحے اللہ کا حکم آیا، اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم ان دہکتے شولوں سے ایسے باہر نکلے جیسے کسی باغ میں چہل قدمی کر رہے ہوں۔ آگ نے ان کے جسم کو چھوا تک نہیں، صرف وہ رسیاں جلیں جن سے انہیں جکڑا گیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی نشانی تھی، لیکن نمرود کا غرور اتنا بڑا تھا کہ وہ اب بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نمرود باز نہیں آیا، بلکہ اس کا تکبر اب آخری حد بھی پار کر چکا تھا۔ اس نے براہ راست اللہ کو جنگ کے لیے چیلنج کر دیا۔ اس نے اپنی پوری فوج اکٹھی کی اور ایک آخری فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو میدان جنگ سج گیا۔ ایک طرف نمرود کی لاکھوں کی جدید ہتھیاروں سے لیس فوج کھڑی تھی، اور دوسری طرف اللہ کی فوج جو مکھیوں اور مچھروں کے ایک لشکر پر مشتمل تھی۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی چھوٹی سی مخلوق اس کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ذلت کا سامان بننے والی ہے۔ مکھیوں کے اس لشکر نے نمرود کی پوری فوج کو تہس نہس کر دیا، لیکن خود نمرود کا انجام وہ تو اس سے بھی زیادہ عبرتناک تھا۔ انہی میں سے ایک چھوٹی لنگڑی مکھی اس کے محل میں داخل ہوئی اور سیدھا اس کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں جا بیٹھی۔ اس مکھی کی مسلسل بنبناہٹ نے نمرود کو ایسی اذیت میں مبتلا کیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ درد سے چیختا چلاتا اتنا بے بس ہو گیا کہ اپنے نوکروں کو حکم دیتا کہ اس کے سر پر جوتے اور ہتھوڑے ماریں تاکہ اسے سکون ملے، اور آخرکار اسی طرح کی ایک زوردار ضرب نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سوچئے، وہ بادشاہ جس نے خدا کو للکارا تھا، ایک چھوٹی سی مکھی کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ ہمیں بہت صاف صاف بتاتی ہے کہ انسان کا غرور اور دنیاوی طاقت، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، ایمان اور سچائی کی طاقت کے آگے بالکل بے معنی ہے۔ نمرود کے پاس سب کچھ تھا، فوج تھی، سلطنت تھی، بے تحاشا دولت تھی، لیکن وہ اللہ کے ایک نبی کے ایمان کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار ہو گیا۔ یہ کہانی آج بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ طاقت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا طاقت فوج، دولت اور اختیار کا نام ہے، یا پھر اصلی طاقت سچائی پر، ایمان پر اور اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے میں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے نمرود کے